بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، سوال پوچھا جاتا ہے طلاق کیسے اور کن الفاظ سے ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث سے جانیے طلاق کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ طلاق کن الفاظ سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے طلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان۔ باہر ایک لمبی آیت ہے، اس کی تفسیر جا کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ طلاق کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان میں سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ناحق تو اللہ کی زمین ہل جاتی ہے۔ تو طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، طلاق در حقیقت دو خاندانوں کو توڑنے کا نام ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر بچے ہیں تو ان کا مستقبل خراب کرنے کا نام طلاق ہوتا ہے۔ ہاں یہ مجبوری کے تحت ہو سکتی ہے لیکن عموماً اس کو جو ان سے نہیں۔ اب طلاق کیسے ہوتی ہے؟ اب طلاق کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیوی سے کہہ دیں میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، صاف الفاظ میں کہہ دیں۔ اگر ایک دفعہ کہا ہے تو ایک طلاق، دو دفعہ کہا ہے دو طلاق ہے، تین سے کم کہا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور رجوع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں یا ہم بستری کر لیں، تو یہ رجوع ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، طلاق، یہ تو طلاق کا اب کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لفظ طلاق نہیں ہوتے لیکن طلاق کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو لفظ طلاق نہیں ہوتے، طلاق کے معنوں میں ان میں نیت کو ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ فارغ، لفظ چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ جو تین طلاقیں ہوتی ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے وہ فوراً ایک دو طلاق دی تو رجوع کر سکتے ہیں، نکاح باقی رہتا ہے عدت کے اندر اگر رجوع کر لیا جائے۔ اگر تین طلاقیں دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر طلاق بائنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے طلاق کے لیے سے، بیوی کو آپ نے یہ کہہ دیا میں نے آپ کو فارغ کر دیا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ یہاں سے چلیے، یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، بہت زیادہ ہے، یا ایک ویڈیو بیان کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ایسے الفاظ طلاق کے لیے سے کہہ دیے یا پھر تبھی بھی طلاق مانگ رہی تھی تو اس صورت کے اندر اس کو طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ طلاق بائنہ کا مطلب ہے فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر آپ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ اب جو ہم نے طلاق بائنہ دی ہے، ٹھیک ہے، طلاق بائنہ آپ نے اس کو بیوی کو دی ہوگی، اب دوبارہ نکاح کریں آپ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ طلاق بائنہ، مثالوں میں ایک آدمی نے 100 دفعہ کہہ دیا میں نے تمہیں فارغ کیا، میں نے تمہیں فارغ کیا، بس ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ اگر اس سے پہلے شوہر نے کوئی طلاق نہیں دی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، چاہے لفظ جو ان سے کنایہ لفظ کو 100 دفعہ بول لیا جائے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اچھا کچھ لفظ ایسے ہوتے لفظ طلاق تو نہیں ہوتا لیکن وہ لفظ طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس نے کہا میں نے آپ کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہنے سے انسان جو ان سے وہ طلاق، لیکن عرف میں اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے۔ جیسے طلاق کو ایک دفعہ بولا تو ایک طلاق ہوگی، اس طرح آپ نے کہا میں نے آپ کو آزاد کر دیا تو ایک دفعہ وہ ایک طلاق واقع ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے طلاق دینے کا۔ تو بہرحال جو طلاق ہوتی ہے اگر کبھی کسی نے کسی کو دینی ہو طلاق تو اس طریقے سے نہ دے۔ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے اس کو پاکی طلاق دے کر کچھ، ٹھیک ہے، وہ عدت گزار، ٹھیک ہے، اس نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا، اب وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک طلاق دیتا ہے، دوبارہ یا چھوڑو یار، لڑکی کے دل میں رحم آ جاتا ہے تو دوبارہ رجوع کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ کار۔